2018 کے انتخابات ہونے کو تھے تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں سب کا احتساب کروں گا، $200 بلین لاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، یعنی وہ ہمیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں سب کچھ بتاتے رہے۔ اور آج پھر ایک فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی ان کی گفتگو آ گئی، لیکن میں اس سے ہٹ کر ان کی بے شرمی اور غیر ذمہ دارانہ، خود غرضانہ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جس کا انہوں نے بہت ڈٹھائی سے مظاہرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ اس وجہ سے کہ ان کے قاسم سوری جو سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر پر بیٹھے ہوئے تھے بے شرمی کی طرح پچھلے 4.25 سال سے، انہوں نے اپنے کیس کے فیصلے کے سلسلے میں کبھی کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا بلکہ چھپنے کی کوشش کی۔ ایک نمبر 2، انہوں نے غیر آئینی طریقے سے اس قرارداد کو مسترد کیا جو وہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں کوئی شہباز شریف کا حمایتی نہیں ہوں، نہ ہی میں نواز شریف کا حمایتی ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی ہم سے کچھ سچ نہیں بولا، لیکن عمران خان نے تو اس سے ورس کیا۔ اب جب یہ قاسم سوری نے کر دیا اور وہ فواد چودھری نے وہ ساری گفتگو کی جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھی، جس کی روشنی میں قاسم سوری نے قرارداد باہر پھینکی، تو اگلے 2 منٹ میں عمران خان صاحب ٹیلی ویژن پر ہے جیسے کوئی بچوں کی گڈی پٹولے کی کہانی چل رہی، اور وہ کہتے ہیں میں نے اسمبلیاں توڑ دی، حالانکہ ان کے پاس یہ اختیار موجود نہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے غار یار عارف علوی، انہوں نے بھی انتہائی ڈٹھائی اور بے شرمی سے وہ آرڈر نوٹیفائی کر دیا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر میں قومی اسمبلی کو تحلیل کرتا ہوں، جس کو عدالت عالیہ نے اور تمام پبلک نے ایٹ لارج، جو کہ نواز شریف کی بھی مخالف ہے، اس نے کہا کہ یہ سب غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ہے، کس قدر ڈٹھائی اور بے شرمی ہے۔ پھر چلیں، عدالت نے واپس 3 نومبر کے اقدام کو 9 نومبر والے دن صبح 9:30 بجے یا 10 بجے جو ہے وہ ریسٹور کر دیا، 10:30 بجے۔ تو 10:30 بجے اخلاقی جرت کے ساتھ عمران خان قومی اسمبلی میں آتے، کیبنٹ میٹنگ تو بہت کر رہے تھے، آپ کی کیبنٹ تو آپ توڑ چکے تھے، پھر آپ نے کس منہ سے میٹنگ کی؟ تو اگر آپ نے میٹنگ کی تو قومی اسمبلی میں آتے اور آ کے اپنا استعفیٰ پیش کرتے، اور اگر استعفیٰ پیش نہیں کرنا تھا تو تحریک عدم اعتماد کو فیس کرتے اور آپ کے وہ وفادار جو آئین کے وفادار نہیں ہیں، جو ملک کے وفادار نہیں ہیں، اسد کیسر، وہ سارا دن پینترے بدلتے رہے، یعنی چالیں چلتے رہے، اور چالیں چل کے وہ رات کے تقریباً 10 منٹ رہ گئے تھے 12 بجنے میں، جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ رات ان کی جیل میں گزرے گی اور سزا یافتہ ہو جائیں گے، تو پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے پورا دن اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ نے اس آئین کو اپنے پیروں تلے روندا۔ آپ اس ملک کے وفادار نہیں تو آپ اس ملک کے لیے کیا کام کریں گے؟ آپ کی بڑھ بڑھ کی گز بھر کی آپ کی زبانیں ہیں۔ میں نے پورے 48 گھنٹے 48 آورس یہ دیکھا کہ آپ شاید کہیں شرمندہ ہو جائیں۔ میڈیا میں آپ کے جتنے حمایتی بیٹھے ہیں وہ بھی بہت ہی بے شرمی کے ساتھ کہہ رہے ہیں وہ عمران خان تو آخری لمحے تک دیکھ رہا تھا اس کے خلاف کون کون ہے۔ عمران خان کو پاکستان کا آئین دیکھ رہا تھا کہ یہ کس قدر بگوڑا ہے اور کس قدر جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ پھر جو آپ کے حمایتی سڑکوں پر نکلیں ان کو بھی شرم نہیں آتی ہے کہ ہمارے ملک کے آئین کے خلاف باتیں ہوئی ہیں؟ آپ کی حکومت کے خلاف کسی نے سازش کی یا کسی نے نہیں کی، دیٹ از آن مائی فٹ اور آن اے پبلک فٹ۔ پبلک کو کوئی آپ سے ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ملک کے آئین کو توڑا اور آپ ابھی تک بے شرمی سے چل رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے شاہ محمود قریشی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، مزاروں سے روٹیاں کھانے والے، گدی نشین، یعنی ہر طرح کی خرابی ان میں پائی جاتی ہے۔ وہ کس منہ سے کھڑے ہو کے خطاب کر رہے تھے؟ اس آئین کے جس کو پیروں تلے اسد کیسر نے روندا، قاسم سوری نے روندا، عمران خان نے روندا، عارف علوی نے روندا، فواد چودھری نے اس کو روندنے کی بنیاد رکھی، اور پھر سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے سب مل کر اس آئین کو رونتے رہے اور کہتے رہے ہم تو پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ پاکستان کے لیے نہیں کھڑے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے کھڑے ہیں۔
ملک کا آئین، میں قانون نہیں کہہ رہا، ملک کا آئین، دا کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری دیٹ از سپریم فار ایوری بڈی، جو آپ کہتے ہیں وہ آرٹیکل 5 کے تحت ہر کسی پر لازم ہے کہ اس کے وفاداری اور اس کے آنر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا فرض ادا کرے. تو آپ کون سے آنر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اس آئین کو روندا ہے. ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ جتنے مستعفی ہوئے ہیں، جتنے آج اسمبلی میں موجود تھے، آپ سب کے خلاف آئین کو تہ و بالا کرنے، اس کے خلاف جانے اور شام تک یعنی رات کے 11:45 تک اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں آپ سب شامل تھے، کیونکہ آپ کا جتھے کا جتھا نظر آ رہا ہے. تو آپ سب کے خلاف آرٹیکل 6 سیدھا سیدھا لگنا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی انسان اس قومی اسمبلی میں پیش ہوئی قرارداد کے آگے اس طرح کی بیہودہ حرکتیں نہ کرے جو آپ کی پی ٹی آئی نے اور اس کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے کی ہیں. یہ آپ کی وہ بیہودگی ہے جو کبھی معاف نہیں کی جائے گی. ابھی تو اس کو اتنی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی، ابھی اس پر اتنے لوگ باتیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک ہفتہ یا 2 ہفتے گزر لینے دیجیے. یہی سارا میڈیا، یہی سارے لوگ آپ کے خلاف جو بات کر رہے ہوں گے کہ آپ نے کس طرح سے، اور اسد قیصر نے خاص طور پر، کہ میں عمران خان کے خلاف نہیں کر سکتا، یعنی وہ ملک کے آئین کو اپنی دوستی کے اوپر قربان کرتے ہیں. آپ کی کیا وفاداری ہے؟ آپ کی اس ملک سے وفاداری ہے؟ آپ تو اس ملک کے وفادار ہی نہیں ہیں. جو ملک کے آئین کا وفادار نہ ہو، چاہے وہ مشرف ہو، چاہے وہ آپ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو ملک کے آئین کا وفادار نہیں، وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. اور اس کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ باہر نکل کر اپنی گز بھر کی زبان کو چلائے اور کہے میں تو پاکستان کے لیے ہوں، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف ہوئی ہے. آپ لوگوں نے پاکستان کے خلاف خود سازش کی ہے. پاکستان کو اتنا کمزور ملک نہیں کہ آپ کے من پسند ایک شخص کے بھیجے ہوئے مراسلے کے تحت پاکستان بکھر جائے یا ٹوٹ جائے. لیکن آپ کی حرکتیں وہ اس طرح کی ہوچوں اور لوفر لفنگوں والی ہیں. آپ کا کوئی وزیر اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ اور اس کے اندر اتنی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی کہ وہ ملک کے آئین کی پاسداری کی بات کرتا. ایسے نہیں ذوالفقار علی بھٹو کی لوگ اگزامپل دیتے ہیں. پھانسی کا پھندا سامنے لٹک رہا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہ نہیں کہا کہ یہ عدالتیں ہیں، میں ان سے حساب لوں گا. انہوں نے عدالتوں کو اسی رسپیکٹ سے بلایا. انہوں نے کسی کے خلاف آئین کی توہین نہیں کی. جس کا جو اختیار آئین میں درج ہے انہوں نے اس کی پوری پوری رسپیکٹ کی. اپنی جان سے چلے گئے، لیکن انہوں نے آپ کی طرح نہیں کیا کہ آئین کو اسپیکر ان کا تہ و بالا کر رہا ہو. ان کے پاس میجارٹی، آپ زیادہ مقبول تھے، آپ سے زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ جان نثار کرنے والے لوگ موجود تھے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق چلیں گے. بقایا پالیٹکس میں 1000 چیزیں جو ہے وہ کی جا سکتی، لیکن آئین سے روگردانی نہیں ہے. تو آپ نے تو آئین سے روگردانی کی. یہی آپ کی بے شرمی اور یہی آپ کی ڈٹھائی اور یہی آپ کی وہ تمام چیزیں ہیں. آپ کی پارٹی اور آپ خود صرف کیا ہیں؟ بے شرم ہیں، بد لحاظ ہیں، ڈھیٹ ہیں اور آئین سے وفاداری نہ کرنے والے ہیں. جو نئی حکومت بنی ہے، اگر اس میں ہماری آواز سنے گی تو ہم اس پر آواز اٹھائیں گے کہ جنہوں نے آئین کے ساتھ غداری کی ہے ان کو اس کی سزا دی جائے. اور مشرف جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے اس کا قصہ بھی کبھی نہ کبھی تو پار ہوگا. لیکن آپ تو موجود ہیں، اور وہ ایک ڈکٹیٹر تھا. آپ تو کہہ رہے تھے آپ ووٹ سے ہیں، اور آپ نے آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا کہ آپ نے ساری دنیا میں ہمیں رسوا بدنام کیا کہ یہاں کے لوگ ووٹ لے کر اس طرح کی ڈکٹیٹرز والی حرکتیں کرتے ہیں. اور پھر اس کے اسپیکر جو ہے وہ اپنی دوستی پر پاکستان کا آئین قربان کریں گے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جو اپنی دھرتی کے وفادار نہیں وہ کسی کے وفادار نہیں. آپ نے اپنے آئین سے وفا نہیں کی. اگر آپ سے جلدی ہو سکے تو آپ اس کے اوپر قوم سے معافی مانگ لیجیے. لیکن معاف آپ کو پھر بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب تک آپ اس سیٹ پر تھے آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے. اب آپ اپنی سیاست کے لیے اس پر معافی مانگ لیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ 48 گھنٹے سے اوپر ہو گئے، ابھی تک آپ نے سوچا نہیں کس قدر بیہودگی ہے آپ کی جماعت میں اور آپ خود میں.
پاکستانیوں اگر آپ سوچ سکتے ہو تو سوچو کہ آپ کو کون سے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ جنہوں نے آئین کو روندا، یا جو وہ بھی جو وزیر اعظم بنے ان کا بھی کوئی ریکارڈ اچھا نہیں، لیکن کم از کم آئین کو اس طریقے سے نہیں روندا جیسے انہوں نے روندا۔ میں ہوں خالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔